کئی روز سے آپ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, معاملہ قائمہ کمیٹی تک بھی پہنچا, ماضی قریب کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوتی رہی جب مختلف شاہراہوں کی تعمیر کے نام کے اوپر کئی گرین بیلٹس کو صاف کیا گیا. لیکن اب شکر پڑیاں کے علاقہ جو گھنے جنگلات پر مشتمل تھا اس کی صفائی کا کام جاری ہے. کیا لاہور کی جو ایئر انڈیکس کوالٹی ہے اس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع کو آپ نے لیا ہے. یہ موضوع اب اتنا اہم ہے پوری دنیا کے لیے اور کتنا غیر اہم ہے پاکستانیوں کے لیے, وہ آپ نے اپنے سوال میں بتا دیا. یہاں پہ کل اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے انوائرمنٹ کی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا, جس کے سینٹر شہری رحمان صاحبہ جو ہیں اس کی چیئر پرسن ہے, اور یہی ایشوز جو ہیں ماحولیات کے وہاں پر موجود تھے. آپ اور میں کیا سوچتے ہیں, ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. وہاں پر یہ سیکریٹری ماحولیات جو تھیں عائشہ حمیرہ صاحبہ, انہوں نے انکشاف کیا کہ اس وقت جو آپ کا ماحول انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں جتنے ڈینجرس ہو چکے ہیں, یہ دہشت گردی سے بھی بڑا آپ کا مسئلہ ہے آپ کا, جس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. یہ سیکریٹری انفارمیشن یہ ساری وہاں پہ انوائرمنٹ کی وہ کہہ رہی ہیں. اچھا, شہری رحمان صاحب اور باقیوں نے یہ بتایا اس سے پہلے کہ میں ان پہ ہوں کہ اسلام آباد کے ساتھ کیا حشر اور آپ کہتے ہیں سبق سیکھا ہے یا نہیں سیکھا. اسلام آباد کا جو راول ڈیم ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کل اجلاس میں, آفیشیل فگر دے رہا ہوں آپ اور اپنی ہم رائے کو ایک منٹ کے لیے پیچھے رکھتے ہیں, کہ راول ڈیم جس سے پورے آپ کے پنڈی اسلام آباد کو لاکھوں لوگوں کو پانی یہاں پہ ان کو سپلائی کیا جاتا ہے, اس میں گٹر جو آبادیاں ہیں وہاں پہ ان کا گٹر کا سیوریج کا پانی بھی استعمال ہو رہا ہے, راول ڈیم میں ہو رہا ہے. جو کوڑا کرکٹ ہے وہ بھی وہاں پہ ہے, جو گٹر کا سیوریج کا پانی ہے وہ راول ڈیم میں مل رہا ہے, وہاں سے سپلائی کیا جا رہا ہے پورے آپ کے اسلام آباد کراچی کو, جو پینے کا پانی بن کے لوگ پی رہے ہیں اور بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. اور بڑی مزے کی بات ہے 2 سال پہلے, سیریسنس بتا رہا ہوں, آپ نے کہا نا کہ اس پہ کتنے سیریس ہیں, سبق کیا سبق سنیں. 2 سال پہلے اسی کمیٹی نے شہری رحمان صاحبہ کی اور سینیٹرز جو تھیں, انہوں نے جب یہ باتیں انہیں پتہ چلیں کہ راول ڈیم جو ہے وہاں پہ اس طرح گٹر کا پانی سپلائی کیا جا رہا ہے پورے اسلام آباد کو, انہوں نے کہا جناب کوئی واٹر ٹریٹمنٹ کوئی پلان بنائے, کوئی پلانٹ ہونا چاہیے, ان کو پورا کلین کر کے شہر کو دیں. انہوں نے کہا ہاں جی کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, سی ڈی نے کہا. اب 2 سال بعد پتہ چلا ہے کہ جناب کہ ابھی تک اس کے ٹینڈر بھی نہیں ہوئے کہ ہم نے کرنے ہیں, پلان بھی نہیں بنا, پروجیکٹ بھی نہیں بنا اور پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا, اور ماضی میں سپریم کورٹ ایک آرڈر بھی جاری کر چکی ہے. سر پیسے نہیں ہیں, سنیں ذرا, وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. کس کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ جو واٹر اب ٹریٹمنٹ پلانٹ بننا ہے, جو آپ کو شہر کو پانی دینا ہے, اس کے پیسے کس کام کے لیے ذرا وہ دیکھیں. انڈر پاسز کے لیے ہیں, اوور فلائی آپ نے فلائی اوورز بنانے اربوں روپے ہیں جس کے لیے سر 14 ارب روپے کے ابھی ان چیئرمین سی ڈی نے پلاٹ بیچے ہیں سر. یہ 2-3 مہینے پہلے ابھی دیکھ لیں خبر ہے 14 روپے کے اور ایکشن میں نہیں جا رہا سر. 2 دن بعد آپ کی پھر اربوں روپے کے پلاٹ بیچنے ہیں. مطلب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, رندھاوا صاحب جو ہے پہلے ان کی بڑی ہم تعریف سنتے تھے, لاہور کے کمشنر بھی رہے. خیر ہم نے لاہور میں جب تھوڑی ہسٹری ہم نے کھولی اور آپ نے کہا سبق نہیں سیکھا. لاہور کے انوائرمنٹل بربادی کے کون ذمہ دار ہیں؟ شہباز شریف صاحب رہے ہیں وہاں پہ, اس کے بعد محسن نقوی صاحب رہے ہیں, وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اور پھر آپ کے یہ کمشنر یہ رہے ہیں, اس کے محمد علی رندھاوا صاحب ہیں, یہ لاہور کو سموگ میں چھوڑ کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی کھدائی ہو رہی تھی, وہاں پہ بھی روز سریا سیمنٹ والے کام چل رہے تھے, انڈر پاسز بن رہے ہیں تو فلائی اوور بن رہے ہیں, تو آج اس کو گرا تو آسمان پہ چھتیں ڈالی جا رہی تھیں میٹرو کے نام پہ, دھوپ ہی نہیں ہے وہاں پہ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 10 سال پہلے مجھے کہا تھا ڈائریکٹر جو انوائرمنٹ تھے اس کے محکمہ موسمیات کے تھے حنیف صاحب, انہوں نے کہا تھا 2015 میں ہمارے شو میں بات کی تھی, انہوں نے کہا 10 سال بعد لاہور فیصل آباد گوجرانوالہ رہنے کے قابل نہیں رہیں گے, اور وہی کچھ ہوا. ایک درخت کو بڑا ہونے میں کتنا عرصہ لگتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 15-20 سال تو لگتا ہے. وہ ویٹ کریں گے آپ کے انوائرمنٹ کا, جو پولوشن بڑھ رہی ہے, جو زہریلا پن بڑھ رہا ہے, جو یہاں پہ آپ کی آلودگی بڑھ رہی ہے, وہ ویٹ کرے گی 10 سال رک جا بھائی, اب آپ نے خراب نہیں ہونا کیونکہ ہم درخت لگا رہے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ آپ نے کہا کیا وہ روک سکے گی؟ جس ملک میں وزیر اعظم صاحب, وزیر داخلہ صاحب, وزیر پلاننگ صاحب احسن اقبال صاحب, چیئرمین سی ڈی اے صاحب یہ ملے ہوئے ہوں کہ ہم نے اس شہر کی کوئی ایک درخت نہیں رہنے دینا, کوئی سبزہ نہیں رہنے دینا, اس میں یہ کمیٹی کیا کر لے گی؟ مطلب چیئرمین اس میں شہری رحمان صاحبہ کیا کر لے گی, 4 سینیٹر کیا کر لیں گے, آپ اور میں کیا کر لیں گے؟ یہ ملک کی ٹاپ لیڈرشپ میں اسٹیٹک سینس ہوتے ہیں, ان بیوروکریٹس میں یہ اسٹیٹک سینس ہونی چاہیے تھی. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بڑے سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان میں سمجھ ہوتی. مطلب شہباز شریف صاحب پوری دنیا پھر کے آتے ہیں, وہ تو اپنے جہاز سے اترتے نہیں, پاکستان تو کبھی کبھی دورہ کرتے ہیں. ان میں اتنی تھوڑی سی نہیں ہے کہ ایک شہر کو یہاں پہ ایک گرین بیلٹ کی, یہاں پہ پہاڑوں کی, یہاں اچھا آپ کو جنگل کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ وہ جنگلوں میں بھی آپ کو وہاں پہ وائلڈ لائف ہوتی ہے, چرند ہوتے ہیں, پرند ہوتے ہیں, اینیملز ہوتے ہیں. اس خطے پہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ایکالوجی ایک پورا سسٹم ہے. یو نیڈ اینیملز, یو نیڈ پرند, چرند, انسان, ایک پیکج ہے پورے کا پورا. آپ لوگوں نے پورے کا پورا شہر کو ننگا کر کے رکھ دیا. آج ذرا باہر نکلیں, ذرا اسلام آباد کی دیکھیں,
اب دیکھ رہے ہیں بڑے عرصوں بعد اس کے آلودگی لیول جو ہیں وہ کراس کر گئے ہیں سیفٹی لیول سے اسلام آباد سے. آج آپ دیکھیں سارا آپ کو دھندلا دھندلا لگ رہا ہے, یہ سارا کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اور ابھی یہ دسمبر چل رہا ہے, جنوری بھی آنا ہے, فروری آنا ہے. باقی سر یہ طے کر چکے ہیں, ان کے لیے سریا سیمنٹ اور بلڈرز ہیں ہمیں سر, انہوں نے کیونکہ وہاں پہ ہر پروجیکٹ اب تو یہ لگ رہا ہے ہر گلی محلے میں انہوں نے انڈر پاس سے انہوں نے دینا ہے آپ کو, ہر چوک پہ انہوں نے آپ کو فلائی اوور دینا ہے سر. شہر کی گندگی کی حالت دیکھیں, صفائی دیکھ لیں, پانی کا میں نے آپ کو بتا دیا, اور پروجیکٹ دیکھیں. آپ کے یہاں پہ بلو ایریا میں چلنے کی جگہ نہیں ہے, پارکنگ کی جگہ نہیں ہے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ٹیک اپ کریں گے بہت ڈیٹیل اس اور وہاں فوڈ اسٹریٹ بنا دی ہے. جی بالکل حضور سن لیں ذرا ان بابو کریسی کے کام دیکھیں. جو آپ کا جناح ایونیو ہے اس پہ ٹریفک کی حالت دیکھیں, اس پہ پارکنگ کی حالت دیکھیں, چلنے کی جگہ نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا نہیں فوڈ پارک بناؤ, ہزاروں اور لوگ آئیں گے, گاڑیاں لائیں گے, کہاں پارک کریں گے, کدھر کریں گے. جی ہم نے ایک بلڈنگ بنا رہی ہے, لوگ بلڈنگ میں گاڑیاں جا کے کھڑی کرتے ہیں جہاں پہ یہ کہتے ہیں ہم ان سے ٹکٹ لیں گے.